کلک کی آواز کے ساتھ اسے اپنے کمرے کا لاک کھلتا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً ہی دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں جنید مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر دروازہ دوبارہ بند کر چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے ہی گھر میں رہ کر تم مجھ سے چھپ سکتی ہو؟ دیکھو جنید، دور رہو مجھ سے۔ تائشہ نے خوفزدہ ہو کے اسے اپنی طرف آتا دیکھا اور فوراً ہی بیڈ کی دوسری طرف سے اتر کر اس سے دور جانے لگی۔ بیوی سے دور رہنے کا قانون کسی کتاب میں نہیں لکھا، اسی لیے مجھ سے ہرگز یہ امید مت رکھنا کہ میں تم سے دور رہوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ دیکھو جنید، ہماری شادی اچانک ہوئی ہے، میں تمہیں ابھی قبول نہیں کر پا رہی، مجھے تھوڑا وقت دو۔ وہ اس کا یہ انداز دیکھ کر منتیں کرنے لگی۔ وقت اور دوریاں رشتے کمزور کر دیتے ہیں، لیکن میں اپنا رشتہ مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے نکاح میں آئی لڑکی کو کسی دوسرے آدمی کے لیے آنسو بہاتے تڑپتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے مزید قریب کر گیا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے نکاح میں آئی لڑکی کے دل و دماغ میں کوئی اور شخص ہو۔ میں دنیا کے کسی بھی مقام پر کردم شاہ سائیں کو دل و جان سے قبول کر سکتا ہوں تائشہ، لیکن تمہارے دل میں نہیں، کیونکہ میرے نکاح میں آئی لڑکی کے دل و دماغ پر صرف میرا حق ہے۔ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میرے نکاح میں رہ کر تم اپنے دل و دماغ میں کسی اور کو بساؤ۔ تمہاری ہر سوچ پر صرف اور صرف جنید خان کا حق ہے۔ جیسے وہ پورے حق سے وصول کرے گا۔ اس کے دوپٹے کو اس سے دور پھینکتے جنید اس کے لبوں پر جھکا تو وہ چہرہ موڑ گئی۔ جنید پلیز، میں اتنی جلدی یہ سب کچھ قبول نہیں کر سکتی، پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ پہلی بات، آج سے تم مجھے تم نہیں بلکہ آپ کہہ کے پکارو گی، تھوڑا رشتے کا احترام، تھوڑا عمر کا لحاظ۔ اور دوسری بات، کل صبح تم اس رشتے کو اپنے آپ ہی قبول کر لو گی، اسی لیے فی الحال میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جس انداز میں تم سے پیش آؤں گا اس کے بعد تم خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوگی۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم مجھ سے عزت چاہتی ہو یا رسوائی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جو دھمکی اس کے لہجے میں تھی وہی اس کی آنکھوں میں۔ وہ اسے اپنے قریب بلا رہا تھا، اگر چاہتا تو زبردستی بھی کر سکتا تھا، اور اگر وہ عزت سے نہیں مانتی تو وہ زبردستی ہی کرنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر کچھ بھی نہ بولی، لیکن اسے اپنے آپ کو دیکھتا پا کر جیسے اپنی ہمت ہار رہی تھی۔ جنید اسے چھوڑنے والا نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس سے آزادی حاصل کر سکتی تھی۔ وہ اسے اس کی تمام تر بدتمیزی اور غلطیوں کے بعد بھی معاف کر رہا تھا اور اسے ایک آسان زندگی دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس بار جنید نے جب اسے اپنے قریب کیا تو تائشہ نے مزاحمت نہیں کی تھی، جبکہ جنید کی مضبوط پکڑ میں تائشہ اس کی باہوں میں پھڑپھڑا رہی تھی اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اس سے لڑ نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ اپنے حق پر وہ کسی اور آدمی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس سے بھی نہیں جس سے زیادہ وہ محبت کرتا تھا۔ جنید نے انتہائی محبت سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرا اور اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کے بعد تم مجھے اسی کمرے میں نظر آؤ، اس کمرے میں تم صرف ناراضگی کی صورت جا سکتی ہو۔ تم شاید کبھی سمجھ بھی نہیں پاؤ گی کہ میں کن حالات میں معاف کیا ہے تمہیں۔ تمہاری غلطیاں نہ تو معافی کے قابل ہیں اور نہ ہی نظر انداز کرنے کے۔ تم اس وقت میری باہوں میں موجود ہو صرف اس لیے کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ عزت اور محبت کا رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ جتنی عزت میں تمہیں دے رہا ہوں اتنی ہی عزت کے تم قابل بن جاؤ۔ میں تمہیں عزت و احترام کے ساتھ بیاہ کر اس گھر نہیں لایا، لیکن اپنی زندگی میں تمہیں پوری عزت اور احترام کے ساتھ شامل کر رہا ہوں۔ تائشہ نے اپنے کندھے سے اپنی شرٹ سرکتی محسوس کی تو زور سے آنکھیں مینچ گئی۔ میری زندگی میں خوش آمدید، میں تمہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ اسے خود میں سمیٹتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے تائشہ کو ہر چیز سے بہت دور لے گیا۔ مقدم کی آنکھیں رات کے نہ جانے کون سے پہر کھلی اور اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ لائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ اسے اپنا دیوانہ کر گیا اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر مقدم اس کے چہرے پر جھکا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا اس کی سانسیں روک گیا۔ اپنے سانسوں پر کسی کی حکومت محسوس کرتے ہوئے حوریہ کی آنکھ فوراً کھلی۔ مقدم سائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہونٹوں کے بعد گردن پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ شش، مجھے ڈسٹرب مت کرو حوریہ،
اس وقت میں تمہیں اپنے بہت قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے دوبارہ اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کے سامنے مزاحمت کرنا تو ویسے بھی بیکار تھا۔ اپنی شہرت پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا بنا کر اپنا آپ اس کے سپرد کر چکی تھی۔ مقدم شاہ نے مکمل استحقاق سے اپنا حق وصول کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ دھڑکن کی آنکھ کھلی تو کردم اس کے ساتھ بنا شرٹ کے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی بند آنکھیں دیکھتے ہوئے دھڑکن نے شرما کر اپنی نظریں چرا لی۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ یہ جاگ جائے میں باہر چلی جاتی ہوں۔ لیکن باہر تو بابا صحیح ہوں گے، ان سے تو میں ناراض ہوں۔ ہائے اللہ، میں ان سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ دھڑکن نے سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا اور زور و شور سے اپنا فیورٹ کام کرنے لگی، جب اچانک اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً نظریں اٹھا کر اپنے بالکل قریب گہری نیند میں سوئے کردم کو دیکھا تھا، جو اب نیند میں نہیں بلکہ پوری آنکھیں کھولے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ اگر آج کے بعد میں نے تمہارا یہ ہاتھ تمہارے منہ میں دیکھا نا دھڑکن، تو یا تو یہ ہاتھ کاٹ دوں گا یا ناخن جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کیے ہوئے اسے کھینچ کر خود سے قریب کرتا اسے اپنے مضبوط شکنجے میں قید کر چکا تھا، جبکہ دھڑکن نہ تو اس کے چہرے کو دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی اس کی نظروں کو۔ کل تمہارے لیے ایک گفٹ لایا تھا میں، مجھے تو بہت پیارا لگا، اگر تمہیں پسند نہیں بھی آیا تو بھی رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اس کے شرمایا ہوا روپ اپنی نظروں کے ہزار میں لیتا وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ دھڑکن نے بولنے کے بجائے گردن ہاں میں ہلا دی۔ دھڑکن، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے سامنے کرنے لگا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی مہک اسے اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ آنکھیں بند کیے اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی۔ تم آنکھیں کھول رہی ہو یا پھر میں اپنے طریقے سے کھلواؤں؟ اس کے بند آنکھیں اور شرم و حیا سے سرخی چھلکتا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ مصنوعی غصے اور سخت لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس کے لہجے سے نہ گھبراتے ہوئے دھڑکن نے اب بھی اپنی آنکھیں بند ہی رکھیں، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنا انداز اپناتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور پھر جھکتا ہی چلا گیا۔ دھڑکن کی ساری مزاحمتیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ اسے خود میں سمیٹتا ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگانے لگا۔ جنید کی آنکھ کھلی تو تائشہ اس کے بالکل قریب اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے لیٹی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، لیکن شاید وہ اس وقت اس سے نظریں ملانا نہیں چاہتی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ واش روم کا دروازہ بند ہوتے ہی تائشہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس دروازے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کتنی جلدی، کتنی استحقاق سے وہ اس سے اپنے تمام تر حقوق وصول کر گیا اور تائشہ مزاحمت تک نہ کر سکی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی بیٹھ کے رونے کا ارادہ رکھتی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور جنید باہر آیا۔ رونا دھونا تو ایسے مچا رکھا ہے جیسے کل رات میں نے تم پر کوئی بہت ظلم کیا ہو۔ بند کرو یہ رونا دھونا، میں ذرا زمین کا کام دیکھ کے آتا ہوں، ناشتہ گھر پر ہی کروں گا تمہارے ساتھ، اور میں جب گھر واپس آؤں تو یہ روتی دھوتی شکل نہیں بلکہ اس پیارے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان ہونی چاہیے۔ چلو اب اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کی خدمت کرو، اور رات میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھا سا تحفہ بھی لے آتا ہوں، کہیں تم اپنے دل میں یہ بات نہ بنا لو کہ اپنا حق لے لیا اور تمہارا حق دیا ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا، محبت سے اس کا ماتھا چومتا اپنی چادر کندھے پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ تائشہ کتنی دیر دروازے کو گھورتی رہی، پھر اٹھ کر فریش ہونے واش روم میں گھس گئی اور جنید کے آنے سے پہلے اس کا ناشتہ تیار کرنے لگی۔ کیوں، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کردم لالا کی طبیعت ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوئی اور وہ شہر کے چکر لگانے لگے ہیں۔ اس طرح رکھیں گے وہ اپنا خیال؟ حوریہ صبح اٹھ کر باہر آئی تو نانا سائیں نے اسے بتایا کہ کردم سائیں کل سے شہر گئے ہوئے تھے، رات کافی دیر سے واپس آئے ہیں۔ آج کل نانا سائیں کا اکثر وقت حوریہ اور دھڑکن کے ساتھ گزرتا تھا۔ دن میں ایک اسپیشل وقت انہوں نے دھڑکن اور حوریہ کے لیے فکس کر دیا تھا، جس میں وہ تینوں اکثر لوڈو کھیلتے تھے۔ شروع میں تو دھڑکن خوب بے ایمانی کرتی تھی، لیکن اب حوریہ کو خود ہی کھیل سمجھ میں آ گیا تھا اور دھڑکن کی چالاکیاں بھی۔ ابھی تک دھڑکن کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، کل سے ہی اس نے اپنے آپ کو نظر بند کر کے رکھا تھا۔ احمد شاہ سے وہ بہت ناراض تھی، اسی لیے وہ کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی، جبکہ کردم رات کو بہت لیٹ گھر آیا تھا، اس لیے یقیناً وہ سو رہا ہوگا۔ حوریہ کو غصہ اس بات کا تھا کہ اتنی طبیعت
خراب میں وہ گیا کیوں، جبکہ دادا صحیح کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا شیر جوان ہے جو اب بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل بھی نہیں ہے وہ، اور آپ انہیں شیر کہہ کہہ کے بگاڑتے جا رہے ہیں، اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ دھڑکن باہر آئے نا تو اس کی بھی کلاس لیتی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کی اس پہ ذمہ داریاں کیا ڈال دیں، اسے تو ہوش ہی نہیں ہے۔ اب اس کی توپوں کا رخ دھڑکن کی طرف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کردم کے معاملے میں وہ بچپن سے ہی بہت ٹچی ہے اور وہ اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور ہر بہن کی طرح بھائی چاہے ہٹا کٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن بہن کی نظر میں کمزور ہی تھا۔ وہ احمد سائیں کی بڑی بیٹی کا اب کیا حال ہے؟ نانا سائیں نے پوچھا۔ جی وہ سویرا دیدہ؟ سویرا دیدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، بخار، چکر، اکائیاں۔ آج صبح مقدم سائیں کو کہا بھی تھا کہ انہیں ہسپتال لے جائیں، لیکن انہیں بہت ضروری کام تھا، اسی لیے واپسی پر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا بولا تھا۔ چلو صحیح ہے، 2 دن کے بعد جا رہے ہیں وہ لوگ، جانے سے پہلے ٹھیک ہو جائے تو اچھی بات ہے، نانا سائیں نے کہتے ہوئے گوٹی آگے کی طرف بڑھائی۔ نانا سائیں آپ کا 3 آیا ہے، 5 نہیں، 2 خانے پیچھے کریں۔ حوریہ نے فوراً گوٹی کو 2 خانے پیچھے کرنے کا بولا، جبکہ اس کی چالاکی پر نانا سائیں کا منہ بن گیا۔ تم دونوں بہوئیں پلس بیٹیاں ہمیں کبھی جینے نہیں دو گی۔ نانا سائیں نے مسکراتے ہوئے اپنی گوٹی کو واپس پیچھے لیا، جبکہ اپنی چالاکی پر حوریہ خود بھی شرما دی۔ وہ جنید کے لیے ناشتہ بناتے ہوئے اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا اس کے قریب آنا، اپنا حق لینا اسے برا نہیں لگا تھا۔ اپنے اور اس کے رشتے کو وہ خود بھی سمجھتی تھی، لیکن اماں سائیں، جنہوں نے جانے سے پہلے بھی اسے کہا تھا کہ جنید کو اس کی اوقات میں رکھنا، تمہیں اسی گھر میں واپس آ کر کردم کی دلہن بننا ہے، بچپن سے یہی تو کرتی آئی تھی، کردم کی پسند کا کھانا کھاؤ، کردم کی پسند کے کپڑے پہنو، کردم کی پسند کی جگہ پر جاؤ۔ اس کی اپنی کوئی زندگی ہی نہیں تھی، اور کردم اسے منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہر بات پر اس کے سامنے جھوٹ بولنا، ہر چیز میں اسے اپنی محبت کا یقین دلانا، اس کے بات کو حکم کی طرح ماننا، اس کی جی حضوری کرنا صرف اس لیے کہ وہ اسے پسند آ جائے اور وہ اس سے نکاح کر لے۔ اسے یاد تھا وہ 8 سال کی تھی جب اس کی ماں نے زبردستی اسے کردم کے نام کی انگوٹھی پہنا دی، کردم کو اس کے سر پر اتنا سوار کر دیا کہ جیسے اور کسی چیز کو سوچنے کی اجازت ہی نہ ہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ دھڑکن آئی اور کردم سے اس کا نکاح ہو گیا۔ تائشہ کا کیا؟ کیا تھی اس کی زندگی؟ ساری زندگی یہ سوچتے رہنا کہ وہ اس گاؤں کی مالکن بنے گی۔ اس کی ماں نے اس کے دماغ میں مالکن بننے کا فطور اس حد تک بھر دیا کہ جیسے اس کی زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اس عمر میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ سمجھتی ہیں، سنوارتی ہیں، مستیاں کرتی ہیں، اپنی زندگی خوشی سے جیتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتی رہی؟ کردم کردم کردم۔ جنید کے اس گھر میں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کھل کر جینے لگی ہے، لیکن وہ کھل کر جی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے اس کی ماں کی خواہش پوری کرنی تھی، اسے واپس اسی حویلی جانا تھا، اس گاؤں کی مالکن بننا تھا۔ وہ جنید کو اپنے دل میں نہیں بسا سکتی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے اسے اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ اس کی ماں کو دولت چاہیے تھی، اور وہ دولت اسے صرف کردم کے تھرو مل سکتی تھی۔ جنید کے پاس کیا تھا؟ صرف ایک چھوٹا سا گھر، لیکن اس گھر میں کتنا سکون تھا۔ جنید کی اپنائیت بھرے لمس نے اسے ایک ہی رات میں کیا سے کیا کر دیا تھا، لیکن اسے جنید کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر اس کی ماں کو پتہ چل گیا کہ وہ جنید کو اپنے تمام تر حقوق دے چکی ہے تو اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے کندھے کی طرف آیا۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے جلے زخم پر اسے پھر سے جلن محسوس ہو رہی تھی، جو اس کی ماں نے جلتی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا اس کے کندھے پر رکھا تھا اور اسے سزا دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تمہیں ہسپتال جا کے کردم کو دھڑکن کے خلاف کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہاں کردم دھڑکن کو اپنے سینے سے لگایا چپ کروا رہا ہے۔ لیکن اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ کردم دھڑکن کے خلاف ہو جائے، ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کی ماں نے اسے بے دردی سے پیٹتے ہوئے اس کا کندھا جلا دیا۔ کل رات جنید نے اس جلنے کے نشان کی وجہ پوچھی تھی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ ہاں، وہ نہیں بتا پائی تھی کہ اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی وہ کردم کے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی، اور اسی بات کی سزا اسے اس کی ماں نے دی ہے۔ وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی، گھر کے سبھی لوگ اسے میٹرک سے آگے پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن اپنی ماں کی باتوں کا پریشر اس کے سر پر اتنا زیادہ تھا کہ وہ میٹرک پاس ہی نہ کر سکی۔ اپنی 19ویں سالگرہ کی رات جب اپنی ماں کی مار کھا کھا کر تھک کر اس نے وہ سب کچھ بولا
اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ نانا سائیں اس کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ اس نے خود نانا سائیں کو یہ بات سنانے کے لیے اونچی اونچی آواز میں کہا تھا کہ وہ کردم کی دولت حاصل کرنا چاہتی ہے، اسے کردم سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نانا سائیں اس کی باتیں سن کر کردم کے ساتھ اس کی منگنی توڑ دیں تاکہ وہ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکے، لیکن نانا سائیں نے ایسا نہ کیا۔ کیوں؟ یہ وجہ وہ نہیں جانتی تھی، بس پتا تھا تو بس اتنا کہ نانا سائیں یہ بات جانتے ہیں کہ کردم سے شادی وہ صرف گاؤں کی مالکن بننے اور دولت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے، لیکن نانا سائیں نے بھی اس کی مشکلات آسان نہ کی، منگنی نہ توڑی، بلکہ اس راز کو اپنے سینے میں ہی دفن کر دیا تھا۔ تائشہ کو لگا کہ شاید اس رات نانا سائیں اس کی باتیں سن ہی نہ سکے، لیکن جس دن اچانک انہوں نے دھڑکن اور کردم کی منگنی کا اعلان کیا، اس دن اسے یقین ہو گیا کہ نانا سائیں سب جانتے تھے۔ ان کے نکاح والے روز تائشہ کے بخار کی وجہ کردم سے بچھڑنا نہیں، بلکہ ساری رات سخت سردی اور بارش میں کھڑے رہنا تھی۔ یہ سزا بھی اس کی بے درد ماں نے دی تھی۔ نہ جانے کتنے زخم تھے اس کے جسم پر، نہ جانے دن رات کتنا تڑپتی تھی وہ، اور کل رات جنید نے اس کے ایک ایک زخم پر اپنے لبوں سے مرہم لگایا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ اس کے لیے کتنا خاص ہو گیا تھا، لیکن وہ اسے اپنے لیے خاص نہیں بننے دے سکتی تھی، ورنہ اس کی ماں اسے جان سے مار ڈالتی۔ باہر بارش میں کھڑا رکھتی، یا اس کے ہاتھ پیروں پر بلیڈ سے کٹ لگا دیتی، یا اس کے ہاتھ پیر جلا دیتی۔ کتنی بے رحم تھی اس کی ماں۔ اکثر سوچتی تھی، کیا وہ اس کی سگی ماں ہے؟ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ اپنے گرتے آنسو کے ساتھ جنید کے لیے پراٹھے بناتی وہ اپنی 20 سالہ زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سویرا کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ احمد شاہ نے گاڑی نکالی اور اس کے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ مقدم سائیں نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ وہ اسے واپسی پر ہی اسپتال لے جائے گا، لیکن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو احمد شاہ نے سوچا کہ وہ خود ہی اسے اسپتال لے جاتے ہیں۔ بابا سائیں، میں ٹھیک ہوں، مقدم سائیں کو آنے دے، وہ مجھے لے جائیں گے اپنے ساتھ، سویرا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں سویرا بچے، ضد نہیں کرتے، تمہاری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، میرے خیال میں تمہیں اسپتال لے جانا چاہیے، احمد شاہ نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ وہ آگے سے مسکراتی۔ ضد تو آپ کر رہے ہیں بابا سائیں، خیر میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی تو احمد شاہ مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے میں تمہیں انجیکشن نہیں لگواؤں گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ دھڑکن کی آنکھ کھلی تو کردم آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ پہن رہا تھا، شاید وہ ابھی ابھی نہا کر نکلا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے کل کی ساری رات اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ بے ساختہ مسکرائی جب نظر کردم کی پیٹھ پر پڑی۔ یا خدایا، یہ کردم سائیں، یہ کیسے ہوا؟ یہ آپ کو زخم کیسے آئے؟ اس کی پیٹھ پر خون کی لکیریں دیکھتے ہوئے وہ فوراً اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ اب یہ بھی کیا مجھے بتانا پڑے گا؟ کردم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھک کر شرارت سے کہا تو وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی، جبکہ فی الحال کردم اسے تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے اس کا ماتھا چومتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ اسے جاتا دیکھ کر ایک شرارتی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بھی آئی تھی۔ وہ لوگ ابھی گاؤں کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ سامنے سے 2 گاڑیوں نے ان کا راستہ روکا اور 4-5 ہٹے کٹے غنڈے گاڑیوں سے نکلتے ہوئے ان کی گاڑی کے آگے پیچھے ہو گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ ان لوگوں نے احمد شاہ، سویرا کو گاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلے۔ سویرا احمد شاہ کے پیچھے تقریباً چھپی ہوئی تھی۔ اے بڈھے، پیچھے ہٹ، ہمیں یہ لڑکی چاہیے، غنڈے نے احمد شاہ کو دھکا مارتے ہوئے کہا، جبکہ سویرا کو بچاتے ہوئے احمد شاہ نے غنڈے کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ جب غنڈے نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق کی بیک سائیڈ ان کے سر پر دے ماری، وہ کراہ کر زمین پر گر گئے، جبکہ دوسرے غنڈے نے بری طرح سے انہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ سویرا ڈر کے مارے چیخنے لگی، جبکہ ایک آدمی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا، جبکہ دوسرا غنڈا کان سے موبائل لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ہم نے مقدم شاہ کی بیوی کو اٹھا لیا ہے، اب اس کا غرور ٹوٹے گا، احمد شاہ نے اس کی بات سنتے ہوئے اسے بتانے کی کوشش کی کہ وہ مقدم کی بیوی نہیں ہے، لیکن سامنے کھڑے آدمی نے ان کی ایک بات نہ سنی، بلکہ بری طرح سے پیٹتے ہوئے وہیں پر پھینک کر چلے گئے۔ احمد شاہ درد سے بےحال وہیں بے ہوش ہو گئے، جبکہ سویرا چیختی چلاتی اپنے باپ کو پکارتی رہ گئی۔
तयशा ने नाश्ता बनाया। उसने सारी चीज़ें आज अपनी पसंद की बनाई थी। अब वो जुनैद का इंतज़ार कर रही थी। जब उसका मोबाइल बजा, मोबाइल पर मलिक का फ़ोन आ रहा था। न जाने क्यों उसका दिल ना किया फ़ोन उठाने को, लेकिन फ़ोन उठाना तो था ही, क्योंकि एक ही शख्स था जो उसे वापस हवेली पहुंचा सकता था, और उसका हवेली वापस जाना बहुत ज़रूरी था। हेलो जी, बोलें एहसन अंकल। सवेरा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। मैंने करदम और धड़कन को अलग कर दिया। बहुत जल्दी तुम्हें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तैयार हो जाओ, मलिक ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया, जबकि उसने घबराते हुए फ़ोन को देखा और फिर सामने दरवाजे पर खड़े जुनैद को। किससे बात कर रही थी तुम? जुनैद ने आगे बढ़ते हुए मोबाइल उसके हाथ से लिया, जहां मलिक की कॉल भी अभी बंद हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसका अपना मोबाइल बजा। मोबाइल पे आने वाली कॉल सुनकर वो परेशान हो चुका था, जहां पर उसे किसी ने ये बताया था कि हवेली से शहर जाने वाले रास्ते में अहमद शाह बेहोश पड़े मिले हैं। तुम उन्हें अस्पताल लेके चलो, मैं करदम साईं को खबर करके आता हूँ। उसने जल्दी से फ़ोन बंद करते हुए कहा। एक नज़र तायशा की तरफ देखा, वो भी घबराई हुई इसकी तरफ देख रही थी। एक बात कान खुलकर सुन लो तायशा, अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम मेरे हाथों नहीं बचोगी। वो गुस्से से कहता घर से निकल चुका था, जबकि तायशा सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या है, आखिर मलिक ने किया क्या है करदम और धड़कन को अलग करने के लिए। करदम अभी गांव की तरफ जाने का सोच ही रहा था जब गांव वाले उसके घर के बाहर खड़े नजर आए। दादा साईं इनके मसाइल सुन रहे थे। वो भी उनके करीब आकर बैठ गया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सबका नुकसान पूरा कर सकूं। देखिए, फसलें वापस उगते हुए इतना वक्त तो लगेगा ही। हमारे नसीब में ही नुकसान लिखा था, तो हमें पूरा तो करना ही होगा। और नुकसान सिर्फ आप लोगों का नहीं हुआ, हमारा भी हुआ है, दादा साईं ने समझाते हुए कहा। लेकिन शाह साईं, आपके बच्चे हमारे बच्चों की तरह भूखे तो नहीं बैठे। मेरा बेटा वहाँ परदेश में पढ़ने गया है। वो तो करदम साईं का एहसान मंद हूँ जिन्होंने उसे रकम भिजवा दी, वरना वो क्या करता। 1-1.5 माह में मेरी बेटी की शादी है। आप लोगों ने इस ज़मीन पर स्कूल बनवाने के लिए चौधरी से दुश्मनी मोल ली। इसमें हमारा ही फ़ायदा है, ये मैं जानता हूँ कि इससे कल हमारी बच्चियों का फ़ायदा होगा, लेकिन हमारी बच्चियाँ कुछ खाएंगी तो पढ़ाएंगी ना। एक और दुख से भरी आवाज़ ने दादा साईं को अपनी तरफ मतवज्जा किया। ये सारी करदम साईं की गलती है। इन्होंने दुश्मनी मोल ली और हम सबको कंगाल कर दिया। खुद तो हवेली में ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें कहीं का ना छोड़ा। हम मेहनत करेंगे, फिर से ज़मीन उगाएंगे और फिर करदम साईं और किसी से दुश्मनी मोल ले लेंगे। गलती करदम साईं की है, उन्हें इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें भी वही खाने को मिलना चाहिए जो हम खाते हैं। जब रूखी सूखी खाएंगे तभी इनको हमारे दर्द का एहसास होगा, एक नौजवान ने जज्बाती अंदाज में उठते हुए कहा, जबकि दादा साईं उसके अंदाज पर सुलग उठे थे। करदम भी तो उन्हीं के लिए मेहनत कर रहा था, और क्या उसे उन लोगों का एहसास नहीं था? पीछे के ही लोगों ने उसे खामोश करवाना चाहा, लेकिन इससे पहले करदम बोल उठा। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों की तरह नहीं रह सकता, आप लोगों की तरह रूखी सूखी नहीं खा सकता या सूखी रोटी खा के मेहनत नहीं कर सकता। ठीक है, मैं करदम शाह आपके सामने इस बात की कसम लेता हूँ कि जब तक इन ज़मीनों पर फिर से फसल नहीं उगाती, मैं इस हवेली की ऐशो इशरत की ज़िंदगी को छोड़ रहा हूँ। मैं भी आप सब के साथ इसी गांव में अपने पुराने मकान में रहूँगा। आप सब के साथ सारा दिन खेतों में काम करूँगा। आप सब के साथ वही रूखी सूखी खाऊँगा। गलती मेरी है, सज़ा भी मिलनी चाहिए। तुम जाओ, जाकर मेरा सामान अंदर पैक करवाओ। मैं आज से अपने गांव वाले पुराने घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। करदम ने मुलाजमा को हुक्म दिया, और उसका गुस्सा देखते हुए मुलाजमा फ़ौरन भागकर करदम के कमरे की तरफ आई थी। आते ही बेड पर बैठी गोद में रखी कैटी से बात करती धड़कन को उसका फैसला सुनाया। बीबी जी, जल्दी से करदम साईं का सारा सामान बांधे। गांव वाले बागी हो गए हैं। करदम साईं ने फैसला किया है कि जब तक गांव वालों को इंसाफ न मिल जाए, तब तक वो हवेली की ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़कर गांव में रहेंगे और मज़दूरों के साथ ही काम करेंगे, और जैसा वो खाते हैं वैसा ही खाएंगे। या अल्लाह, साईं कैसे एहसान फरामोश लोग हैं। मुलाजमा ने कानों को हाथ लगाते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगाई, जबकि धड़कन उसके पैगाम पर उठकर करदम का सामान देखने लगी। जुनैद कितनी बार करदम को फ़ोन कर चुका था, लेकिन न जाने उसका फ़ोन बंद क्यों था। इसीलिए अब उसने मुकद्दम को फ़ोन किया और मुकद्दम के साथ ही शहर पहुंचा, जहां अहमद शाह की हालत बहुत नाजुक थी।
انہیں بندوق کی بیک سائڈ سے بری طرح سے پیٹا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے حوریہ کو فون کیا تھا اور حوریہ نے فون پر اسے یہ بتایا تھا کہ احمد شاہ اور سویرا ہسپتال کے لیے نکل چکے ہیں، لیکن سویرا تو یہاں کہیں نہیں تھی اور یہی اس کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ گاؤں والوں کو بھیجنے کے بعد کردم واپس اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں 2 بڑے بڑے بیگ پیک تھے۔ دھڑکن، اتنے زیادہ سامان کی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑا سا سامان لے کے جاؤں گا، وہ بیگز کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے یہ تو میرے بیگز ہیں، آپ کا وہ ہے، اس نے چھوٹے سے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ کردم نے غصے سے پوچھا۔ کہیں اس کے جانے کے بعد وہ واپس لندن جانے کی تیاریاں تو نہیں کر رہی تھی؟ میں آپ کے ساتھ گاؤں والے گھر میں، دھڑکن نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ نہیں دھڑکن، تم میرے ساتھ نہیں آ سکتی۔ کردم کا لہجہ مدھم ہو گیا۔ وہ لاڈو میں پلی ہوئی لڑکی کہاں سختیاں برداشت کر سکتی تھی؟ کردم اسے اپنے ساتھ لے جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فی الحال تو اس نے آنے والے کل کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ دھڑکن کو کیسے ساتھ لے کر جاتا؟ اور میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ سکتی؟ دھڑکن نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ دھڑکن، کل سے تمہارا کالج سٹارٹ ہو رہا ہے اور تم وہ جوائن کر رہی ہو۔ کردم نے وجہ بتائی۔ بڑی بے تک کی وجہ ہے آپ کی، اسے میں قبول نہیں کر رہی۔ بلائیں کسی کو اور میرے بیگ باہر رکھوائیں۔ دھڑکن، یہ اتنا آسان نہیں ہے، گاؤں کے ماحول میں تم ایڈجسٹ نہیں کر سکو گی، حویلی اور گاؤں میں بہت فرق ہے۔ کردم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ مجھے جس حال میں رکھے کہ کردم سائیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے اور حویلی کی عیش و عشرت سے نہیں، اور اگر آپ نے مجھے ایک بار بھی پھر سے منع کیا نا تو میں بابا سائیں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لندن چلی جاؤں گی، کیونکہ اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو میرا اس گھر میں رہنے کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ ایک بار پھر سے دھڑکن نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دھڑکن سمجھدار ہے یا بیوقوف؟ وہ کبھی کبھار ایسی حرکتیں کرتی تھی کہ اسے لگتا تھا اس سے زیادہ بیوقوف دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں، پر اگلے ہی لمحے وہ اتنی سمجھدار اور ذمہ داریوں کو سمجھنے والی بن جاتی کہ کردم اسے سوچ کر رہ جاتا۔ وہ ایک سوال تھی، بہت مشکل سوال، بہت الجھا ہوا سوال، جسے کردم نے سلجھانا تھا۔ ہائے، میں اپنا نیا گھر دیکھوں گی، میں دادو سائیں سے مل کر آتی ہوں۔ وہ کردم کو بولنے کا موقع دیے بغیر باہر چلی گئی۔ مقدم پچھلے 2 گھنٹے سے احمد شاہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اب اسے سویرا کے بارے میں احمد شاہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کے دل سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی، سویرا جہاں بھی ہو، محفوظ ہو۔ اس نے ابھی تک گھر میں فون کر کے کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اگر سویرا کے لاپتہ ہونے کی خبر گاؤں میں پھیل جاتی تو اس کی بہت بدنامی ہوتی اور وہ اپنے خاندان کی عزت پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد احمد شاہ کو ہوش آیا۔ ان کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ مقدم کو اپنے قریب دیکھ کر انہوں نے فوراً اسے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے وہ لوگ حوریہ کو سمجھ کر سویرا کو لے گئے۔ اتنی گری ہوئی حرکت کون کر سکتا ہے؟ مقدم شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت تو کسی میں نہ تھی۔ اس کا بڑے سے بڑا دشمن بھی اس سے اس بات پر پنگا نہیں لے سکتا تھا۔ مقدم کا دل یہ سوچ کر زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ اگر سویرا کی جگہ وہاں حوریہ ہوتی تو شاید اب تک وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے پاگل ہو چکا ہوتا۔ مقدم سائیں، میری بیٹی، مقدم سائیں، میری بچی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ نہ جانے وہ لوگ اسے کس مقصد سے اٹھا کر لے کر گئے ہیں، نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ احمد شاہ دہائیاں دیتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ مقدم کے ذہن میں بس ملک کا نام گونج رہا تھا۔ لیکن وہ اپنی ہی بیٹی کو کیوں اٹھانے کی کوشش کرے گا؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھ کر باہر آ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مقدم سائیں، یہ نیچ حرکت کون کر سکتا ہے؟ جنید اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے تو ملک پر شک ہے جنید، یہ کام ملک نے کروایا ہے۔ مقدم نے اپنا شک بیان کیا تو جنید کو آج صبح والی فون کال یاد آئی، جب تائشہ گھبرائی ہوئی فون پر ملک سے بات کر رہی تھی۔ غصے سے اس کی ماتھے کی رگیں واضح ہونے لگی۔ تائشہ، تم اتنا کیسے گر گئی؟ جنید نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھینجتے ہوئے سوچا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا تائشہ، اس بات کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ کردم کا فون ابھی تک نہیں لگ رہا تھا، جبکہ تائشہ اکیلی ہے گھر پر اور اسے کردم کو بھی خبر کرنی تھی۔ یہ کہہ کر جنید بھی گاؤں کے لیے نکل چکا تھا، جبکہ ڈاکٹر نے احمد شاہ کو کچھ دیر مزید ہسپتال میں رہنے کے لیے کہا تھا۔
مقدم ہسپتال کے بینچ پر بیٹھا مسلسل سویرا کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اسے موبائل پر ایک میسیج ریسیو ہوا جس کے ساتھ لوکیشن سینڈ کی گئی تھی۔ اگر اپنی کزن کی جان اور عزت کی حفاظت چاہتے ہو تو اکیلے اس لوکیشن پر پہنچو۔ میسیج پڑھتے ہی مقدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ تو وہ اس نمبر سے واقفیت رکھتا تھا اور نہ ہی اسے اندازہ تھا کہ آخر وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے آج کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا اس کی گارنٹی مقدم دے سکتا تھا۔ احمد شاہ کو دوبارہ سے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا کیونکہ اتنے زخموں کے بعد بھی وہ مسلسل سویرا کی فکر میں ہلکان ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں ریلیکس کرنے کے لیے اور ٹینشن نہ لینے کے لیے انجیکشن دے دیا اور اسی کا فائدہ اٹھا کر مقدم اس لوکیشن پر پہنچنے کے لیے ہسپتال سے نکل گیا۔ وہ حویلی جانے سے پہلے اپنے گھر آیا تھا کیونکہ اسے پتہ لگانا تھا کہ آخر شاہ سائیں کے گھر کی عزت سویرا کہاں غائب ہے، اور اسے پورا یقین تھا کہ تائشہ یہ بات جانتی ہے کیونکہ مقدم کا شک ملک تھا اور ملک سے تائشہ آج صبح ہی فون پر بات کر رہی تھی۔ سارا دن فارغ بیٹھتے ہوئے تائشہ نے اس گھر کو شیشے کی طرح چمکایا تھا جیسے جنید نے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ وہ سیدھا اس کے سر پر سوار تھا جو کچن میں اس کے لیے کچھ بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ سویرا کہاں ہے؟ وہ اسے کھینچ کر سیدھا کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے کیا پتا حویلی میں۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ نے تائشہ کو زمین بوس کر دیا۔ ایک لفظ بھی فالتو نہیں تائشہ، بتاؤ مجھے سویرا کہاں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا، میں تو یہاں، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی جب ایک اور تھپڑ نے اس کا گال سرخ کر دیا۔ تائشہ، میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتاؤ سویرا کہاں ہے؟ اس کے بعد تم مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ جنید پھر غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں پتا۔ تائشہ کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب وہ ایسے اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر صحن میں لایا۔ تم نرمی کے قابل ہی نہیں ہو، وہ غصے سے کہتے ہوئے پانی کے پائپ کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے زمین دوست ٹینکی کے ساتھ لگے پانی کی موٹر سے پائپ کھینچا اور اسے اپنے ہاتھوں سے ڈبل کرتا ہوا اس کے قریب آیا۔ جنید، مجھے سچ میں نہیں پتا، وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی جب جنید نے بری طرح سے اسے پائپ سے مارنا شروع کیا اور پھر بے دردی سے مارتا چلا گیا۔ تائشہ، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ شاہ سائیں ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، گاؤں میں ان کا نام مٹی میں مل جائے گا۔ کردم سائیں کبھی سر اٹھا کر نہیں چل پائیں گے، مقدم شاہ کا غرور ٹوٹ جائے گا۔ تائشہ اسے بری طرح سے پیٹتے ہوئے جب وہ چیخ کر رونے لگی تو جنید کو اس پر ترس آ گیا اور پائپ اس سے دور پھینکتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا، جبکہ اس بار وہ زمین پر پڑی روتی رہی اور وہ بولتا رہا لیکن وہ منہ سے کچھ بھی نہ بولی۔ آخر پوچھ پوچھ کر اٹھ کر دوبارہ باہر چلا گیا۔ تائشہ میں اتنی بھی ہمت نہ بچی تھی کہ وہ زمین سے اٹھ پاتی۔ اس کی ماں اسے بدن کے ایسے حصے پر زخم دیتی تھی جو کسی کو نظر نہ آئے، لیکن جنید نے اسے اس کے جسم کے ہر حصے پر زخم دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا جبکہ سارا جسم سوجن سے نیلا پڑ چکا تھا، لیکن یہاں کسے پرواہ تھی، وہ تو بچپن سے ہی کسی کی محبت کے قابل نہ تھی۔ انجانے جنید سے کون سی محبت کی امید کر بیٹھی، نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ یہ شخص اسے دنیا کے دکھاوے سے دور لے جائے گا۔ وہیں زمین پر پڑے اس کی نظر جنید کی پاکٹ سے گرے سرخ ڈبے پر پڑی جو آدھا کھلا ہوا تھا، اور اس میں سے ایک خوبصورت سا بریسلیٹ آدھا باہر جگمگا رہا تھا۔ شاید یہ وہی تحفہ تھا جو جنید اس کے لیے لانے لگا تھا۔ اس تحفے کو دیکھتے آہستہ آہستہ تائشہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا تھا اسے کچھ علم نہیں تھا، وہ پرسکون ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند ہوتے ہوتے اسے اپنا درد کم ہوتا محسوس ہوا۔ نہ جانے جنید کہاں تھا۔ کردم اور دھڑکن حویلی سے گاؤں کے پرانے مکان میں شفٹ ہو چکے تھے۔ یہ اتنا چھوٹا نہ تھا۔ حویلی بننے سے پہلے دادا سائیں اور ان کے والدین اسی گھر میں رہا کرتے تھے۔ یہ گھر کردم کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اسی گھر میں اس کی ماں دلہن بن کے آئی تھی اور اسی گھر میں اس کے باپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ دھڑکن کو سب لوگوں نے گاؤں جانے سے منع کیا لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی، بس کہہ دیا کہ جہاں اس کے سر کا سائیں رہے گا وہ بھی وہیں رہے گی۔ پھر دادا سائیں نے سب کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا اور دھڑکن کو کردم کے ساتھ گاؤں کے پرانے گھر میں رخصت کر دیا۔ یہ گھر اتنا چھوٹا تو نہ تھا لیکن اتنا بڑا بھی نہ تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے یہاں آنے سے پہلے اس گھر کی صفائی کرائی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ بات اتنی چھوٹی نہ تھی کہ ان کا سائیں ان کے ساتھ آ کر رہے گا۔
جبکہ وہ لڑکا جو پنچایت میں کردم کو سزا دینے کی بات کر رہا تھا وہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ دھڑکن کو یہ گھر بہت پسند آیا اور اب وہ اپنی کیٹی کے ساتھ گھر کے سارے کمرے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسے جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ کردم کے ماں باپ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کے کمرے میں رہے گی، جس پر کردم نے ہاں کر دی اور آنے والی نئی صبح کو سوچنے لگا، کیا زندگی کی تنگی اور مشکلات میں دھڑکن کی یہ مسکراہٹ ایسے ہی قائم رہے گی؟ کیا یہ لڑکی اس کا ساتھ نبھا پائے گی؟ وہ خود سے سوال کرتا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جبکہ دھڑکن کسی پرندے کی طرح پورے گھر میں چہک رہی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، پورے گاؤں میں اندھیرے پھیل چکے تھے۔ جنید اس وقت بھی ندی کے کنارے بیٹھا پانی میں پتھر پھینک رہا تھا۔ یہ کیا کر کے آیا تھا؟ وہ تو اپنی بیوی کو زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا اور اسے ہی اتنی بے دردی سے پیٹ آیا۔ ہاں تو وہ تھی ہی اسی لائق، اس کے دماغ نے کہا، لیکن وہ کون تھا اسے سزا والا؟ اس نے کیوں اسے مارا؟ اس کا کیا بنتا ہے اس کا اس طرح سے اسے پیٹنے کا؟ کل رات وہ اسے عزت اور احترام کے وعدے کر رہا تھا اور آج جانوروں کی طرح مار آیا تھا جیسے وہ کوئی بے جان وجود ہو۔ وہ ایسا کیوں کرتی؟ یہ سب کچھ کرتی کیسے ہے؟ اس کے گھر میں رہتے ہوئے تائشہ کا ملک سے رابطہ صرف موبائل کے تھرو تھا اور ملک اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے پہلے یہ ساری باتیں نہیں سوچی تھیں، تب غصے میں اس کے دماغ نے کام نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ تائشہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھی اس وقت۔ وہ سوچتے ہوئے فوراً گھر کی طرف جانے لگا۔ شاہ سائیں میری بیٹی کہاں ہے؟ ملک شاہ سائیں کے آدمیوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتا آگے بڑھ رہا تھا جبکہ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے رہے تھے۔ شاہ سائیں میری بیٹی کہاں ہے؟ نازیہ اور رضوانہ اپنے کمرے میں تھی، کردم اور دھڑکن جا چکے تھے اور مقدم بھی اس وقت گھر میں موجود نہ تھا سوائے حوریہ کے، اور وہ بھی ان کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور وہ باہر لڈو رکھی اس کے چائے کا انتظار کر رہے تھے جب ملک کو دیکھتے ہوئے ان کے ماتھے کی رگیں سامنے آنے لگیں۔ کون ہے یہ پاگل؟ نکالو اسے یہاں سے باہر، وہ ملازموں سے بولے جیسے اسے پہچانا ہی نہ ہو، لیکن ملک جانتا تھا کہ وہ اسے پہچان چکے ہیں۔ شاہ سائیں میری بیٹی کہاں ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں، اب میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے یہاں تمہارے گھر نہیں رہنے دوں گا۔ شور شرابہ سنتے ہوئے حوریہ بھی کچن سے باہر آ گئی جبکہ ملک نے فوراً ہی اپنی بیٹی کو پہچان لیا تھا۔ میری بچی چلو یہاں سے، وہ مقدم شاہ تمہارے قابل ہی نہیں ہے، اب میں اس کے ساتھ تمہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ ملک حوریہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے اسے مقدم کے بارے میں بتانے لگا جبکہ اس آدمی سے حوریہ کو عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بری خبر لایا ہو۔ حوریہ کے کانپتے وجود کو نانا سائی نے بھی نوٹ کر لیا تھا، اس لیے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے بولے، حوریہ میری بچی یہاں آؤ اور تم لوگ اسے یہاں سے باہر نکالو۔ شاہ سائیں کے کہنے پر حوریہ اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے نانا سائی کی طرف آئی اور ان کے آدمی ملک کو دھکا مارنے لگے۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے بازیاں۔ شاہ سائیں میں کہتا ہوں میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دو، جو تمہارے پوتے نے کیا ہے اس کے بعد تو میں ایک پل کو بھی اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، میں اپنی بچی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا، وہ چلاتے ہوئے بولا تھا جبکہ اس کے انداز میں دادا سائیں کو مزید تیش دلایا۔ ایسا کیا کر دیا ہے میرے پوتے نے جو تم اس طرح سے پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ کیا کیا ہے میرے پوتے نے؟ بولو، وہ اسی کے انداز میں اونچی آواز میں بولے تھے۔ ارے نکاح کر لیا ہے اس نے تمہاری پوتی اور احمد شاہ کی بڑی بیٹی سویرا شاہ کے ساتھ۔ ملک کی آواز حویلی کے در و دیوار میں گونج کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ حوریہ گرتی، نانا سائی نے اسے تھام لیا۔